بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام اللہ سے 3 دن مراد ہیں۔ نمبر 1 روز ظہور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ۔ نمبر 2 آپ کا روز رجت۔ نمبر 3 روز قیامت۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ نمبر 2 سعد عن احمد و عبداللہ ابننی محمد ابن عیسیٰ و ابن ابی الخطاب جمیعاً عن ابن محبوب عن ابن ریاب عن زرارۃ قال فرأیت من قتل لم یذک الموت فقال لیس من قتل بالسیف کمن مات علی فراشہ ان من قتل لا بد ان یرجع الی الدنیا حتی یذوق الموت۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 65۔ حدیث نمبر 58۔ مختصر البصائر 93۔ معجم الاحادیث متبرہ جلد 2 صفحہ 370۔ تفسیر عیاشی سورہ توبہ آیت نمبر 110 حدیث نمبر 139۔ زرارہ رضی اللہ نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں جو شخص قتل ہوا اس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تلوار سے قتل ہوا وہ اس شخص کے مانند نہیں ہے جس کو اس کے بستر پر موت آئی ہو، اس لیے کہ جو شخص قتل ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں وہ دوبارہ آئے تاکہ موت کا ذائقہ چکھے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 3 سعد عن ابن ابی الخطاب عن صفوان عن الرضا علیہ السلام قال سمعتہ یقول فی الرجعۃ من مات من المؤمنین قتل ومن قتل منہم مات۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 66 حدیث نمبر 66۔ مختصر البصائر صفحہ 92۔ معجم الاحادیث متبرہ جلد 2 صفحہ 370۔ صفوان رضی اللہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو رجت کے متعلق فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کو موت آ گئی مومنین میں سے وہ زندہ ہوگا اور قتل کیا جائے گا، اور جو قتل ہوا وہ دوبارہ زندہ ہوگا، پھر موت اسے آئے گی۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 4 سعد عن ابن عیسیٰ عن الیقطینی عن علی بن الحکم عن المثنی بن الولید عن ابی بصیر عن آحدہما علیہما السلام فی قول اللہ عز وجل ومن کان فی ہذہ الامہ فہو فی الآخرۃ امہ واضل سبیلا قال فی الرجعۃ۔ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 67۔ مختصر البصائر صفحہ 67۔ معجم الاحادیث متبرہ جلد 2 صفحہ 370۔ تفسیر عیاشی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 حدیث نمبر 127۔ ابو بصیر رضی اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے قول خدا ومن کان فی ہذہ اغما فہو فی الآخرۃ اغما و اوزلہ
سبیلا کے متعلق فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی گمراہ اٹھے گا۔ کے متعلق فرمایا کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت یعنی رجت میں بھی اندھا ہوگا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ نمبر 5، علی ان ابی ان حماد ان حریز ان برید بن معاویہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال واللہ لا تذهب الایام واللیالی حتی یحیی اللہ الموت ویمیت الاحیاء ویرد الحق الی اہلہ ویقیم دینہ الذی ارتضاہ لنفسہ۔ بہار الانوار جلد 53 صفحہ 102، حدیث نمبر 125۔ الکافی جلد 3 صفحہ 538، تہذیب الاحکام جلد 1 صفحہ 374، معجم الاحادیث معتبرہ جلد 2 صفحہ 368، الرقم 1539۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم دن و رات کے آمد و رفت کا سلسلہ ابھی ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مردہ، اور حق کو اس کے اہل کی طرف پلٹا دیا جائے گا اور اپنے اس دین کو قائم و غالب کرے گا جیسے اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ نمبر 6، محمد ابن جعفر الزراز عن ابن ابی الخطاب و احمد ابن الحسن ابن علی بن فضال عن مزوان ابن مسلم عن برید الاجلی قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام وانک عددت الحسین ان تکرہ الی الدنیا حتی ینتقم بنفسہ ممن فعل ذلک بہ فحاجتی علیک یا رب ان تکرنی الی الدنیا حتی انتقم ممن فعل ذلک بی ما فعل کما تکر الحسین فؤاد اللہ اسماعیل ابن حزقیل ذلک فہو یکر مع الحسین ابن علی علیہ السلام۔ بہار جلد 53 صفحہ 105، حدیث نمبر 125۔ معجم الاحادیث معتبرہ جلد 2 صفحہ 368، الرقم 1540، کامل الزیارات جلد 1 صفحہ 45۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، آپ نے حسین ابن علی علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ تو انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، مجھے بھی دوبارہ بعد موت دنیا میں بھیج تاکہ میں اپنے دشمنوں اور ظالموں سے انتقام لوں۔ جس طرح تو حسین علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا وعدہ کیا، لہٰذا وہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ اس حدیث کی سند محمد بن حسین کے واسطے سے صحیح اور احمد بن حسن کے سبب موثق ہے۔ نمبر 7، حدثنا عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس العطار الننسی بوری رضی اللہ عنہ قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبۃ عن افضل ابن شازان قال قال علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام من اقر
توحید اللہ و نفع و تشبیہ عنہ و نزاحہ اما لا یلیق بہ و اقرا بأن لا حول ولا قوة والارادة والمشیئة واخلاق وامر والقضاء والقدر وان افعال العباد مخلوقة خلق تقدیر لا خلق تکوین وشاہد ان محمد رسول اللہ وان علی والائمۃ بعد حجاج اللہ وإلی اولیاءہم واجتنب الکبائر واقر بالرجعۃ والمتعتین وآمن بالمعراج مساءلۃ فی القبر والحوض والشفاعۃ وخلق الجنۃ والنار والصراط والمیزان والبعث والنشور والجزاء والحساب فہو مومن حقا وہو من شیعتنا اہل البیت۔ صفات شیعہ صدوق رحمۃ اللہ، صفحہ 87۔ حدیث نمبر 71، بہار الانوار جلد 8 صفحہ 197، جلد 53 صفحہ 121، جلد 66 صفحہ 9، الفصول المہمہ جلد 1 صفحہ 437، وسائل الشیعہ جلد 15 صفحہ 317۔ جناب فضل بن شاذان نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور اس سے ہر قسم کی تشبیہ کی نفی کرے، وہ اوصاف جو اس کی شایان شان نہیں ان کی اس ذات سے نفی کرے، اور جو وہ اقرار کرے وہ قوت ارادہ ہے، وہ صاحب مشیت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، خلق و امر کا اختیار اسی کے پاس ہے، قضاء و قدر کا مالک وہی ہے، اور بندوں کے افعال اور تمام مخلوق میں جو تقدیر کی تخلیق میں تکوین کی نہیں، یعنی وہ بندوں کو مجبور نہیں کرتا، اور وہ گواہی دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد والے ائمہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، اور ان کے اولیاء و دوستوں سے محبت کرے اور گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے، رجت کا اقرار کرے اور متع النساء اور حج تمتع کا اقرار کرے، اور معراج جسمانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قبر کے سوالات، حوض کوثر پر، جنت و جہنم کی خلقت پر، پل صراط، میزان بعثت، قبور سے اٹھنے پر، محشر میں حشر، جزا و سزا، حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ واقعاً و حقیقتاً مومن ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد